السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کے اس حلقے میں، اس سیشن میں ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ یہ تھا، اس سے پہلے والی گفتگو جو چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ زندیقوں اور ملحدوں، ان لوگوں کی جو گمراہیاں ہیں، ان کے جو انحرافات ہیں، علماء ان انحرافات کو، ان کی گمراہیوں کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں ان کی تعریف نہیں کرتے، ان کی ستائش نہیں کرتے ہیں۔ تو زندیقوں کے بارے میں تو ہم لوگوں نے کچھ باتیں پڑھی کہ زندیق کسے کہا جاتا ہے، کون لوگ ہیں زندیق۔ ملحدین کے بارے میں یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ ملحد کون ہوتا ہے۔ ملحد کا لفظ الحاد سے اسم فاعل ہے، الحاد کرنے والا۔ ملحد جیسے مشرک شرک کرنے والا، ایسے ملحد الحاد کرنے والا ہے نا، ایسے ہی یہ لفظ ہے۔ یہ لحد سے مشتق ہے، یعنی لحد کا لفظ عربی زبان میں ہے، لام ہا اور دال، اسی سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہے مائل ہونے والا، سیدھے راستے سے ایک جانب ہٹ جانے والا۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف مائل ہونے والا، سیدھے راستے سے ایک طرف مائل ہو جانے والا۔ اسی لیے بغلی قبر کو بھی لحد کہا جاتا ہے۔ قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، شق اور لحد۔ شق جو ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، اور لحد جو ہے وہ مائل ہوتی ہے ایک طرف، قبلے کی طرف۔ اچھا، اس کے بعد جو درمیان سے، بغلی قبر کو بھی لحد کہا جاتا ہے، جو درمیان سے ایک طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی بات ملحد کے بارے میں لغوی، یعنی عربک ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی۔ شریعت میں لفظ الحاد لغوی معنی یعنی ڈکشنری کا معنی سے موافق کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی عربی زبان میں ملحد کا معنی ہے مائل ہونے والا، ایک طرف جھک جانے والا، اصل راستے سے دائیں بائیں طرف چلے جانے والا، یہی معنی ہے۔ کہتے ہیں اسی معنی سے جڑتا ہوا، اسی سے ملتا ہوا اس کا اصطلاحی معنی ہے، اور شریعت میں بھی اس کا معنی ثابت ہوتا ہے۔ جیسے شرک، اب شرک یہ میلان ہے کہ نہیں میلان ہے، توحید کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف ہے۔ ایسے ہی تکذیب، جھوٹ لانا، ظاہر سی بات ہے کہ سچائی کے خلاف ہے۔ تکذیب جو ہے یہ تصدیق کے خلاف ہے۔ انکار، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اقرار کے خلاف کام کرتا ہے، قبول کرنے کے خلاف کام کرتا ہے۔ ایسے ظلم و جور جس کو زیادتی کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف ہے، اس سے مائل ہونا ہے۔ یہ سرکشی کا مطلب ہٹ دھرمی کرنا، تسلیم کر لینا چاہیے لیکن آدمی اکڑ جائے، نہ مانے، یہ بھی میلان ہے، الحاد ہے۔ حق سے اعراض، حق تسلیم کر لینا چاہیے تو آدمی حق سے منہ موڑتا ہے، پیٹھ پھیر کر کے بھاگتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، یہ بھی الحاد ہے۔ ایسے انحراف یعنی صحیح راستے پر چلنے کے بجائے کنارے کی طرف چلنا، یہ بھی انحراف۔ کہتے ہیں یہ سارے جو معانی ہیں، یہ سب بھی معنی کیا ہیں؟ یہ سب کے سب الحاد کے قریب معنی ہیں، اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اب شریعت کے اندر الحاد کی کئی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار۔ اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دینا، یہ الحاد کی ایک قسم ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یعنی اللہ کے نام، صفات یعنی اللہ کی خوبیاں، اسماء و صفات کو ویسے ہی ماننا، تسلیم کرنا، ایمان لانا، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ہم سے چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے مطالبہ ہے، اور اسی راستے پر سلف یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین چلتے رہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح سے ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ الحاد ہے، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں الحاد ہے۔ اب الحاد کی ایک شکل یہ کہ آدمی انکار ہی کر دے، اللہ کے ناموں کو مانے ہی نہیں، یہ بھی ایک الحاد ہے۔ کچھ ناموں کو مانے، کچھ کو نہ مانے، یہ بھی الحاد ہے۔ اس کے لفظ کو مانے، اس کے معنی کو نہ مانے، یہ بھی الحاد ہے۔ اس کا جو لفظ ہے، اس لفظ کا جو معنی ہے وہ معنی لینے کے بجائے اپنا منمانی
کوئی معنی نکال لے، یہ بھی الحاد ہے۔ تو یہ الحاد کی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ اچھا ایسے دیکھیے اسماء و صفات کا انکار یا تشبیہ و تمثیل، یعنی مثال کے طور پر مانے، اللہ کے ناموں کو مانے، صفات کو مانے، لیکن اسے تشبیہ دے انسانوں سے۔ اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں۔ الحی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم بھی حیات والے ہیں، زندگی والے ہیں۔ تو اب کہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے زندہ ہے جیسے ہم زندہ ہیں۔ یہ اللہ کی زندگی ہماری زندگی میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے۔ زندہ ہم بھی ہیں لیکن ہماری زندگی کمال کی زندگی نہیں ہے، مریں گے ایک دن۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا ویسے ہی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا ہے؟ ہر اعتبار سے ناقص، ہر اعتبار سے ناقص ہے، انکمپلیٹ، کمال نہیں ہے اس کے اندر، نقص، عیب۔ ہم اتنی بات سن سکتے ہیں جتنی آواز ہماری کان تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بھی سنتا ہے جس کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے یا نہ پہنچے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی کیا مطلب ٹیس کو بھی جانتا ہے، دل کی یہ بھی جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم دھیمی آوازوں کو نہیں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دھیمی اور جلی کا کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، ہم ہر ایک کی آواز کو نہیں سنتے، تو ہم ناقص سماعت رکھتے ہیں، ہم ناقص بصارت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نام ثابت بھی کرتا ہے لیکن اس کی تشبیہ دیتا ہے انسانوں سے، مثال دیتا ہے انسانوں سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ الحاد ہے، یہ بھی الحاد ہے، کیونکہ اصل ٹریک سے ہٹا ہوا ہے، اصل جو ہونا چاہیے اس سے مائل۔ یا لفظی تحریف کرے، معنوی تحریف کرے۔ لفظی تحریف جیسے استوا کو استولا کے معنی میں لے لیا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، یہ تو لفظی ہوگی تحریف کہ یہ استوا استولا کے معنی میں ہے۔ اور ایک ہے معنوی تحریف۔ معنوی تحریف مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اب کوئی کہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ بہت سارے لوگ آج بھی بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ کی قبضہ قدرت کہنا الگ چیز ہے اور ہاتھ کہنا الگ چیز۔ قبضہ قدرت کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہاتھ جو ذاتی صفت ہے اس کا انکار ہے۔ تو یہ خیر اسماء و صفات کے باب میں عقیدہ واسطیہ وغیرہ مختصر چھوٹی کتابیں ہیں، بڑی اہم اور جامع کتابیں، ان تمام چیزوں کو بھی پڑھنا چاہیے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ مثال ہے۔ یا کوئی کیفیت بیان کرے کہ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خوبی ہے نا، فلاں کی طرح فلاں کی طرح فلاں کی طرح، تو یہ کیفیت بیان کرنا یہ سب بھی الحاد کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہ سب الحاد ہے۔ یہ تو ہو گیا الحاد کا لفظی اور اصطلاحی معنی۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہاں ملحد کا لفظ موجودہ دور کے الحاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ موجودہ دور کا الحاد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے وجود کا انکار کرنا، جس کو ہم لوگ ناستک کہتے ہیں یا کمیونسٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کمیونسٹ ہی کہتے ہیں نا، ایتھیسٹ کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خالق کا عقیدہ نہ رکھنا کہ یہ زمین آسمان کائنات جو ہے یہ کیا ہے؟ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے، بغیر کسی چلانے والے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ ملحد کا معنی یہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ کائنات خالق سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر وجود میں آ گئی ہے، اور بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلائے خود سے جاری ہے، چل رہی ہے۔ نظام سسٹم ہے نا، صبح شام ہو رہی ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، آفتاب، چاند نکل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہو رہی ہے، چھاؤں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں خود سے آٹومیٹک انجام پا رہی ہیں۔ ایسے ہی مادہ ازلی اور ابدی ہے۔ مادہ یعنی جو چیز سامنے دکھائی دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ بہت پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ ایسے ہی کائنات میں رونما ہونے والی تبدیلیاں خود سے انجام پا رہی ہیں۔ کائنات میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، سردی، گرمی، بارش ہے نا، دھوپ، چھاؤں وغیرہ جو بھی تبدیلیاں، اور بھی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں،
کہیں آفت آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، کوئی سیلاب آ رہا ہے، کوئی سونامی آ رہا ہے، کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، یہ سب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ خود سے ہو رہی ہیں، خود انجام، یا مادے کے مزاج و طبیعت اور اس کے قوانین کے تقاضے کے مطابق رواں دواں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلائے سے نہیں چل رہا ہے، جو مادہ ہے، مادہ مطلب وہ چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، یہی چل رہی ہے، جو چل رہی ہے یہی اصل ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں، اس کو کوئی ہینڈل کرنے والا نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا وغیرہ۔ اسی لیے بسا اوقات الحاد کے لیے زندقے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ زندگی کے بارے میں پڑھ چکے ہم لوگ، ہے نا، کافر، یہ وہ، منافق وغیرہ، تو اسی لیے ملحد کو کبھی کبھی زندیق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب رب کا قائل ہی نہیں ہے، اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے، اور کہتا ہے کائنات خود سے چل رہی ہے نا، تو اس طرح سے بہرحال یہ مختصر طور پر ملحد کا معنی ہے، ملحد کا معنی ہے۔ خیر، اس کے بعد آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس دور کے مشکوک لوگوں کی تعریف اور ستائش کریں۔ یعنی کبھی بھی ہمارے اسلاف نے میرے بھائیوں کبھی بھی جہمیہ، زندیقوں، ملحدوں اور اس دور کے مشکوک لوگوں کی کبھی تعریف اور ستائش نہیں کی ہے۔ ایسے لوگ بہت ہیں جو ہمارے بیچ میں ہیں، اور ان کے یہاں بدعات پائی جاتی ہیں، ان کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، گمراہی پائی جاتی ہے۔ اب اگر ہم ان کی بدعت کو بیان کرنے کے بعد تعریف کریں گے تو بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اب نیچے جو یہ بات آئی ہے نا کہ ایسے لوگ بہت ہیں، شیخ صالح فوزان کا جملہ ہے، ایسے لوگ بہت ہیں، انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ ایسے لوگ بہت ہیں جن کے یہاں بدعات، گمراہیاں، انحرافات پائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، ان کی بدعت بیان کر کے چھوڑ دیا جائے گا تاکہ لوگ اس کی بدعت سے نفرت کریں۔ اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے یہ کہتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ معتزلہ، جہمیہ، زنادقہ یعنی زندیق کی جمع، زنادقہ، اشاعرہ، اشعریوں کی جمع، اشعری کی جمع، خوارج ہے نا، خارجی کی جمع، مرجئہ، شاید مرجئہ کا ذکر نہیں آیا، مرجئہ ان لوگوں کو کہتے ہیں، ایک فرقہ ہے، شاید آگے آئے گا ہو سکتا ہے، مرجئہ ایک فرقہ ہے جس کا کہنا ہے کہ جیسے ہے نا، ایمان اگر سلامت نہ ہو، توحید سلامت نہ ہو، تو انسان کی نیکیاں اسے کام میں نہیں آئیں گی، ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ جس آدمی کی توحید سلامت نہ ہو، اس کی نیکی کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کا ایمان سلامت ہے تو گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمل کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی ایمان لے آئے، نماز نہ پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمل کو ایمان سے دور کرتے ہیں، عمل کو ایمان سے دور کرتے ہیں۔ مرجئ کے معنی ہوتے ہیں دور کرنے والا، یعنی عمل کو ایمان سے دور کرنے والا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ فلاں 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 ان فرقوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ظاہر سی بات آج ہم لوگ بیٹھ کے معتزلہ، جہمیہ سب گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ہمیشہ عقیدے کے مسائل بیان کرتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہیں، باوجود کہ یہ فرقے جا چکے ہیں، یہ فرقے ختم ہو چکے ہیں، کبھی تھے، اور ہم لوگ پڑھیں نا معتزلہ وغیرہ کے بارے میں، دوسری صدی ہجری کے ہی ہیں، دوسری صدی ہجری میں ان کا وجود تھا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ سب ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ فرقے جا چکے ہیں اور ان کے پیروکار زیر زمین ہو چکے ہیں، ان کے ماننے والے سب مر گئے ہیں، سب قبروں میں چلے گئے ہیں، کوئی بچا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں اکل الزمان علیہا والشرب، یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی پرانا قصہ بن چکا ہے، کہانی ختم ہو چکی ہے، اب کیوں اس کا آپ لوگ ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے مصداق ان کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، کیوں بلا وجہ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کی کیوں بات کی جائے؟ اس کو ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو اللہ کی توفیق سے ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ شیخ جمال ہے، شیخ جمال بن فرحان الحارثی ہیں، شیخ صالح فوزان کے شاگرد، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی توفیق سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخر ان فرقوں کا ذکر آج 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے آغاز میں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ بات بہت اچھی ہے، حقیقت میں کسی کو، اپنے لوگوں کو بھی کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے، اپنے بہت سارے عزیزوں کو بھی اعتراض ہوتا ہے، بعض علماء کو بھی، بعض نئے علماء کو، طلباء کو بھی اعتراض ہوتا ہے
کہ بھئی یہ سب کیوں پڑھا جا رہا ہے، جہمیہ، معتزلہ، فلاں فلاں فلاں، یہ سب پرانے لوگ ہیں، اب اس دور میں اس دور کے فرقوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس دور کے جو فرقے ہیں، جو پارٹیاں ہیں، ٹولیاں ہیں، ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، ان کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ تو شیخ جمال اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں صحیح ہے، یہ فرقے ماضی میں تھے، صحیح ہے کہ یہ فرقے ماضی میں تھے، اور ان کے بانیان یعنی ان کے فاؤنڈرز جو ہیں، پیروکاران، فالو کرنے والے، صدیوں پہلے، صدیوں پیشتر یعنی کئی سو سال پہلے دنیا چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان کے افکار و نظریات باقی ہیں، لیکن ان کے افکار و نظریات باقی ہیں۔ یہاں اصل میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، دونوں پہلو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے آج ہم حق بتانے کے لیے بھی پرانا والا حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ حق بتانے کے لیے وہی پیچھے لے کر کے جاتے ہیں، پیچھے لے کر کے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حق کی جڑیں وہیں پر ہیں، حق کی جڑیں وہیں پر ہیں۔ اچھا، تو حق کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے ماضی کی طرف پلٹنا پڑتا ہے، تاکہ اصل کہاں سے نکلا، اصل کیا ہے، اور وہاں مطلب اسلام کی اصل تصویر کیا تھی، اسلام کی اصل شبیہ کیا تھی، وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس اصل کو سامنے لائیں گے، تب جا کر کے اسلام کی سچائی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جڑیں وہاں پر ہیں۔ ایسے ہی باطل کی شکلیں جو آج ہیں، ان کو بھی جاننے کے لیے ان کی جڑوں کو جاننا ضروری ہے۔ نام ہی بدلے ہیں، عقائد آج بھی موجود ہیں، نظریات آج بھی موجود ہیں، تو یہ دونوں پہلو سمجھنا ہے، ہمیں اصل کی طرف لوٹنا ہے، بلکہ یہی نہیں اور پیچھے بھی لوٹ سکتے ہیں ہم، اسلام سے پہلے والا پیریڈ جو تھا جاہلیت کا، اس کی طرف بھی ہم لوٹ کر کے جا سکتے ہیں بتانے کے لیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آج آپ لوگ اسلام کے آنے کے بعد 1500 سال 1400 سال گزر چکا، 1450 سال، آج آپ لوگ بیٹھ کر کے جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، تو پرانی بات ہے، نئی بات کرو، آج کل کی گمراہیوں کی بات کرو، تو ہم کہیں گے نا کہ بھائی جاہلیت کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ جاہلیت آج اسلام کے آنے کے بعد اصل جنرل جاہلیت تو نہیں آ سکتی ہے، عمومی جاہلیت ختم ہو چکی ہے اور وہ آ بھی نہیں سکتی ہے، لیکن جزوی جاہلیت، جزوی پارٹلی کیا کہتے ہیں اس کو، ٹکڑے ٹکڑوں میں ہے نا، یہ اجزا والی جاہلیت آج بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم آج کی اس جزوی جاہلیت کو سمجھانے کے لیے اس اصل جاہلیت کی مثال دیں گے، اس کا حوالہ دیں گے، اور اس لیے دیں گے کہ اسلام آیا جاہلیت کے مقابلے میں آیا، جاہلیت کو ختم، اسلام آیا تو جاہلیت تھی، اور جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ تو اسلام کیا شکل لے کر کے آیا جس کی وجہ سے جاہلیت کو ختم کیا گیا؟ کیا تھا جاہلیت میں جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا؟ جب تک ہم اس نگیٹو کو نہیں جانیں گے، اس پازیٹیو کو کیسے جانیں گے؟ اس باطل کو نہیں جانیں گے تو حق کو کیسے جانیں گے کہ کس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا؟ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل الجاہلیت التي خالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا اہل الجاہلیہ، اس نام سے کتاب لکھی ہے، جاہلیت کی وہ مسائل جن مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی۔ تو آج بھی جاہلیت کو اس لیے پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھیں، اس لیے جاہلیت آنا ضروری ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہمیں یاد آتی ہے جو آپ نے فرمایا تھا، اِنَّهُ يُنْقَضُ الْإِسْلَامُ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَن لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے توڑ دی جائیں گی جب اسلام میں ایسے لوگ پرورش پائیں گے، پیدا ہوں گے، پلیں گے، بڑھیں گے جنہیں جاہلیت کا پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب جاہلیت کا پتہ نہیں ہوگا تو اسلام صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم اس جاہلیت کو جانیں گے تو اسلام کی عظمت کو سمجھیں گے، اور اسلام کس چیز کو مٹانے کے لیے آیا ہے اسے ہم مٹائیں گے اور اسلام کو فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حق کے لیے بھی ماضی کی طرف پلٹیں اور باطل کی جڑوں کو بھی جاننے کے لیے ماضی کی طرف پلٹیں، اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں صحیح ہے کہ فرقے ماضی میں تھے، ان کے بانیان اور پیروکاران صدیوں پیشتر دنیا چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان کے افکار و نظریات باقی ہیں، ان کے عقائد ہنوز موجود ہیں، یعنی آج بھی موجود ہیں، ان کے عقائد آج بھی موجود ہیں، بلکہ ان سے متاثر ہونے والے پیروکاران ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے
بہت بڑی بات شیخ نے کہی ہے کہ ان سے جو متاثر ہیں، ان فرقوں سے جو متاثر ہیں، ان کی پیروی کرنے والے آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور یہ ہمارے درمیان کون ہے؟ یہی بہت سارے فرقے، بہت سارے ازم اور دھڑے جو دکھائی دے رہے ہیں نا، یہی سب لوگ ہیں۔ اچھا، لہذا ان کے افکار و نظریات اور عقائد نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدے نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، اور ان کی ترویج کرنے والے بھی، ان کو پھیلانے والے بھی، اس کو عام کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اور صرف یہ ایک ایسی چیز پڑھی جا رہی ہے جس کا حقیقت میں آج کوئی وجود نہیں ہے۔ حقیقت میں صرف ان کے ناموں کا وجود نہیں ہے، ان کے عقائد، نظریات، افکار، سوچ کا آج میرے بھائی ویسے ہی موجود ہے جیسے اس زمانے میں تھا، نام بدل گئے ہیں بس۔ اب شیخ سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر معتزلہ کا عقیدہ۔ اب آج معتزلہ کے نام سے کوئی فرقہ ہے؟ نہیں کوئی فرقہ۔ پوری دنیا میں آج جتنے ممالک ہے جائزہ لے لو، آپ کو معتزلہ کے نام کا کوئی فرقہ نہیں ملے گا۔ تو معتزلہ نامی فرقہ تو آج نہیں ہے، لیکن معتزلہ کا عقیدہ آج بھی موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے لے لو، حسن بنا کو لے لو، عقلانیوں کو لے لو، سب اسی عقیدے پر چل رہے۔ دین کو اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھنے والے کیا ہیں؟ نام کے معتزلی نہیں ہے لیکن عقیدے کے معتزلی ہیں۔ اس لیے ان کو جدید اعتزال کہہ دیا جاتا ہے، اعتزال کی نئی شکل، نیا اعتزال۔ تو کہتے ہیں معتزلہ کا عقیدہ آج بھی موجود ہے، بلکہ اسلام سے نسبت رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے، اسلام سے نسبت رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے یہاں پھیلا ہوا ہے۔ یہ بہت سارے جو جملہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واقعی بہت سارے ہیں۔ ایسے بھی ہم تو بہت تھوڑے ہیں نا، بہت تھوڑے ہیں، زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں۔ کیونکہ شیعوں کے تمام فرقے، دیکھا آپ نے، شیعوں کے تمام فرقے، حتیٰ کہ زیدیہ بھی، زیدیہ ایک فرقہ ہے شیعوں کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہے اہل سنت والجماعت سے، قریب ترین فرقہ، لیکن زیدیہ بھی اعتزال کے عقیدے پر قائم ہے۔ پورا ملک ہے شیعوں کا بھائی، اور کون سا ملک ہے جہاں شیعوں کی بہت بڑی تعداد نہیں ہے؟ آج اگر کوئی کہ معتزلہ کو پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں معتزلی ہیں آج؟ تو معتزلی نہیں ہے، لیکن معتزلی عقیدے پر چلنے والے پورے ممالک ہیں، اور ہر ملک کے اندر تقریباً یہ شیعہ رافضی موجود ہیں، اعتزال کے راستے پر چلتے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں فرقہ اشعریہ آج بھی جمہور مسلمانوں کے درمیان مجموعی طور پر موجود ہے۔ اشعریہ فرقہ یعنی جزوی طور پر عقل پرستی لانا، بہت سارے مسائل میں عقل کو داخل کر دینا، یہ کتنا عام طور پر مسلمانوں کے ہاں موجود ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے سامنے قرآن و سنت کی دلیلیں آ جاتی ہیں، تب بھی وہ کہتے ہیں لیکن اس میں کیا حکمت ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یعنی اب وہ چاہتا ہے کہ قرآن سنت کی دلیل پر اکتفا نہ کرے، اس پر اس کو تسلی نہ ہو، اطمینان نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہوتا ہے مجھے ایسا کوئی نقطہ بیان کیا جائے جو میری عقل میں بیٹھے۔ کیوں بھائی؟ آخر کیوں اس کی ضرورت پڑ گئی؟ ہم تو پابند اللہ کی کتاب کے، نبی کی سنت کے، سمجھ میں آ جائے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، ہر صورت میں ہمیں اسے ماننا ہی چاہیے۔ اسی طرح ارجا کا عقیدہ بھی حنفیوں کے ہاں موجود ہے، حنفیوں کے ہاں ارجا کا عقیدہ موجود ہے، اور آئے کی مثال ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جن کا خیال ہے کہ ایمان صرف تصدیق اور زبانی اقرار کا نام ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان، الایمان قول و عمل، قول و عمل۔ ایمان قول کا نام بھی ہے اور عمل کا بھی نام ہے۔ بھئی نماز ایمان میں ہے کہ نہیں؟ تو کیا وہ قول ہے کہ عمل ہے؟ عمل ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایمان صرف قول کا نام ہے؟ اب یہاں پر کیا ہے؟ ایمان صرف تصدیق اور زبانی اقرار کا نام ہے۔ اگر ایمان کو صرف زبان سے بولنا اور دل سے یقین کرنا، اسی پر اگر محدود کر دیا جائے تو عمل خارج ہو جائے گا کہ نہیں خارج ہو جائے گا؟ یہ حناف کے یہاں موجود ہے، حنفیوں کے یہاں۔ تو یہ ہے مسئلہ، کہتے ہیں لیکن ان کے یہاں اعمال ایمان کے مسمى میں داخل نہیں ہے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ۔ مسمى مطلب نام والا، اسم نام، اور مسمى جس کا نام، شخصیت کو مسمى کہتے ہیں اور شخصیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جن کا خیال ہے کہ ایمان صرف تصدیق اور زبانی اقرار کا نام ہے، لہذا ان کے یہاں اعمال ایمان کے مسمى میں، یعنی ایمان جس کو کہا جا رہا ہے اس کے اندر داخل نہیں ہے۔
اگرچہ کہ ارجا کی یہ قسم اہل کلام کے ہاں پائے جانے والے ارجا سے ہلکی اور معمولی ہے۔ اہل کلام کے بارے میں بات ہے کہ اہل کلام کون، جن کو متکلمین کہا جاتا ہے، جن کا خلاصہ اصل میں یہ ہے کہ عقیدے وغیرہ کی باتوں کو، عقیدے کے مسائل کو دلائل کتاب و سنت سے ثابت کرنے کے بجائے اپنی دانشوری سے، اپنی عقل سے، اپنے خیالات سے، اپنے قیاس سے، اپنی رائے سے، اپنی لاجک سے ثابت کرنے کی کوشش، اسی کو اہل کلام کہتے ہیں۔ اسی کو کلام کہتے ہیں، ایسا کرنے والے کو اہل کلام کہتے ہیں، ایسے ہی کرنے والوں کو متکلمین بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کا قریبی تقریباً معنی ہے، یعنی تقریباً اس کا خلاصہ ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ارجا کی یہ قسم، یعنی احناف کے یہاں جو ارجا کی قسم پائی جاتی ہے، مرجیہ جو کہا گیا، ارجا جو چیز پائی جاتی ہے، یہ متکلمین کے یہاں جو اصل ارجا پایا جاتا ہے اس سے ہلکا ہے۔ یہ انصاف، یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے ہمارا کہ ہم کسی کے اوپر اس سے زیادہ بات نہیں کہتے جتنا اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر انصاف نہ ہوتا تو یہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے کہ احناف مرجیہ ہیں، لیکن یہ انصاف ہے کہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ ارجا ضرور ہے، لیکن اہل کلام کے یہاں جو فرقہ اہل کلام ہے، عقل پرستی والا، اس کے یہاں جو ارجا پایا جاتا ہے اس سے یہ ارجا ہلکا ہے۔ ورنہ کوئی کہے گا کہ آپ لوگوں نے تو متکلمین کی فہرست میں شامل کر دیا، اس لیے اس سے یہ امانت کے طور پر یہ بات کہی ہے کہ اگرچہ کوئی زمانہ اہل سنت والجماعت کے مخالف عقائد اور مذاہب و نظریات سے خالی نہیں رہا، لیکن ہر زمانے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس عقیدے کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ رہا ہے۔ کہتے ہیں سعودی عرب کی دائمی کمیٹی برائے علمی تحقیقات اور افتاء نے بھی ارجا کی خطرناکی سے آگاہ کیا ہے۔ مرجیہ کا عقیدہ خطرناک ہے، علم کو، عمل کو ایمان سے دور کرنا بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں اس خطرناکی سے سعودی عرب کی جو دائمی کمیٹی ہے فتوے کی، اس نے بھی آگاہ کیا ہے۔ اب یہاں پر وہ جو مختصر سی بات ہے فتوے کے اندر وہ اتنا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، پھر بقیہ باتیں آگے آئے گی۔ مرجیہ کی بات جو اعمال کو ایمان کے مسمى سے خارج کرتے ہیں، مرجیہ کی بات جو اعمال کو ایمان کے نام سے، ایمان کے اصل سے خارج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق یا دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے، یعنی گویا کہ دونوں لوگ ارجا کے راستے پر چلتے ہیں۔ جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے، مجھے یقین ہے کہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں، دل سے تصدیق، میرے دل میں ہے بس۔ اور اگر کوئی کہے میرے دل میں بھی ہے اور میں زبان سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے اسماء و صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے وغیرہ، اگر ایک دل سے بھی کہتا ہے تو چاہے صرف دل سے کہے یا دل کے یقین کے ساتھ زبان سے بھی کہے، لیکن اگر وہ عمل کو نہیں مانتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مرجیہ کی فہرست میں آتا ہے۔ اچھا، اور اعمال کہتے ہیں یا دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے، اور اعمال ان کے یہاں محض ایمان کی تکمیلی شرط ہے۔ اعمال ایمان کی کیسی شرط ہے؟ تکمیلی شرط ہے۔ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے عمل شرط ہے، اصلی شرط ہے۔ تین چیزوں کے بغیر عمل مکمل، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا: دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کر کے دکھانا۔ تو یہ ایمان کو مکمل کرنے کی اصل شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا تو بھی چل جائے گا، ایسی شرط نہیں ہے، اصل شرط ہے۔ اور احناف کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، یعنی مرجیہ کیا کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کر لیا، دل سے سچ مان لیا اور زبان سے اعتراف کر لیا، یہ ایمان کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ایمان اور بڑھ جائے گا، ایمان اور بڑھ جائے گا، ایمان پورا ہو جائے گا، یعنی اصل شرط نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بڑھوتری ہوگی، اس کے اعتبار سے عمل چاہیے، ورنہ اصل ایمان کو مکمل کرنے کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے تکمیلی شرط اور ایک ہوتا ہے صحت کی شرط۔ ایمان صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہ ہو۔
ہم کہتے ہیں جب تک ایمان عمل نہیں ہو جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ ایمان صحیح ہو جائے گا لیکن اگر عمل کرے گا تو اس کے اندر کمال پیدا ہوگا، کمال پیدا ہوگا، بلندی پیدا ہوگی۔ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ بنا بری یعنی اس بنیاد پر جو اپنے دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کر لے وہ ان کے یہاں مکمل ایمان والا ہے۔ جو دل سے تصدیق کر لے اور زبان سے اقرار کر لے وہ کیا ہے؟ مرجئہ کے یہاں مکمل ایمان والا ہے۔ خواہ واجبات کا ترک، واجبات کو کیا کرے؟ چھوڑ دے، واجبات پر عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دیے، نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یا محرمات کا ارتکاب، حرام کام کرے، گناہ کے کام جس سے منع کیا گیا ہے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو وہ کام کرے، تو گرچہ وہ واجب چیزوں کو چھوڑ دے اور حرام چیزوں کو کرے تب بھی ایسے صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ جنت میں داخل ہونے کا مستحق رہے گا۔ تو عمل ایمان سے دور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہ کرنے کی بنیاد پر بھی انسان کو جنت سے روکا نہیں جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گناہ کرے گا، حرام کام کرے گا تبھی جنت میں جائے گا، اگر اس کی پابندی نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ خاص سرے سے عمل نہ کرے، خاص سرے سے عمل نہ کرے، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اس بارے میں اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ایک آدمی زبان سے اقرار کر لیتا ہے، دل سے یقین کرتا ہے، دل سے یقین کرتا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ٹھیک ہے دل سے یقین کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اور زبان سے اقرار کر رہا ہے اور عمل وہ نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی کلمہ توحید پڑھا ہوا اور میں کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل نہیں کرتا، سرے سے عمل نہیں کرتا ہے، علماء نے کہا ہے کہ یہ دین میں کفر ہے۔ دین میں کیا ہے؟ یہ کفر ہے، کیونکہ ایمان عمل کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا، کمال نہیں، صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہو گئی بات، اس کے بارے میں لجنہ دائمی کمیٹی برائے فتویٰ جو سعودی عرب کی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ یہ قول باطل اور کھلی گمراہی ہے، یہ قول باطل ہے اور کھلی گمراہی ہے۔ عمل کو ایمان سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کھلی گمراہی جو کتاب و سنت اور سلف تا خلف اہل سنت والجماعت کے منہج و اصول کے مخالف ہے، ٹھیک ہے؟ نیز یہ شر پسندوں اور فسادیوں کے لیے دروازہ کھولتا ہے، خطرناک مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے۔ مزید آگے ایک بات اور شیخ نے لکھا ہے کہ اسی طرح سے وحدت الوجود کے قائلین اور دیگر ملحدین بھی آج گرچہ اس نام سے موجود نہیں ہیں لیکن ان کا عقیدہ آج بھی موجود ہے، کیونکہ ابن عربی الطائی کے پیروکاران موجود ہیں، ہے نا؟ ارطغرل غازی والا ہے کہ نہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ ارطغرل کہ ارطغرل نہیں معلوم ہے، خیر کوئی شریعت کا لفظ تو ہے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے بھی اس کو بول دیا جائے۔ تو اس کے اندر ابن عربی صاحب فصوص الحکم کو بہت بڑا مرشد ثابت کیا گیا ہے، بہت بڑا مرشد، دین کی رہنمائی کرنے والا اور پیر ثابت کیا گیا ہے۔ تو ابن عربی آج ابن عربی نہیں ہے، ابن عربی کے دور کے لوگ کا دور نہیں ہے، ابن عربی کی شاگردان نہیں ہے، لیکن ابن عربی کا عقیدہ آج بھی لوگوں کے ہاں موجود ہے۔ اور یہ جو سیریل جو چل رہا تھا، جو ویڈیو بنائی گئی اور ترکیہ سے اسے دنیا کے اندر عام کیا گیا، اس کے ترجمے وغیرہ کیے گئے، یہ خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ابن عربی صوفی گرچہ موجود نہیں ہے لیکن اس کا عقیدہ موجود ہے کہ نہیں موجود، اسے آج بھی دیکھا جا رہا ہے، فالو کیا جا رہا ہے، اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اس کی بڑی بڑی کرامتوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو لوگوں کے درمیان اسی لیے تو پھیل رہا ہے کیونکہ اس کے ماننے والے موجود ہیں، اس کے نظریے کے لوگ موجود۔ اگر اس نظریے والے نہ ہوتے تو ان باتوں کو آج کوئی زندہ کرتا، کوئی پیش کرتا نہیں، کوئی پیش کرتا، اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کے والے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ہے جو غالی صوفی۔ اس لیے جب ہم ان فرقوں کا ذکر کرتے ہیں تو ناپید بوسیدہ ہڈیوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ جو بات کر رہے ہیں تو وہ جو ہڈیاں دفن ہو گئی ان کی بات نہیں کر رہے، آج وہ عقیدے موجود ہیں اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ان فرقوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ یہ چیز طالبان علم سے پوشیدہ نہیں ہے، جو علم حاصل کرنے والے ہیں طلباء، ان سے چیز پوشیدہ نہیں، لیکن ان فرقوں کا ذکر کرنے کی بابت یعنی بارے میں ہم پر نکیر کرنے والے، ہمیں جو ٹوکتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، نکیر کرنے والے وہ لوگ ہیں
جو یا تو حقائق سے ناواقف ہیں اور یا وہ لوگ یا لوگوں پر معاملے کو گڈمٹ کرنا اور باطل عقائد و نظریات کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ دو میں سے ایک لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں پھیلاتے ہو، آپ لوگ کیوں یہ سب باتیں بیان کرتے ہو۔ دو میں سے ایک، یا تو حقیقت نہیں جانتے ہیں وہ کہ آج جو عقیدے پائے جاتے ہیں ان عقیدے کی جڑیں ماضی میں رہی ہیں، وہ ماضی والی چیزیں ہی آج پھیلائی جا رہی ہیں، یا تو ان کو اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اور یا پتہ ہے جان بوجھ کر کے وہ اسے پھیلانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں پر سے نفرت کرتے ہیں یا ہم پر نکیر کرتے ہیں جو اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں یا اس سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ نکیر کرنے سے پہلے پوچھ لیں، انکار کرنے سے پہلے کیا کریں؟ پوچھ لیں۔ یہ مختصر اشارات ہیں ورنہ موضوع بڑا طویل دامہ ہے۔ بہرحال یہاں پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اس میں ان تمام چیزوں کی مثال انہوں نے پیش کیا ہے کہ دیکھو وہ پرانے عقیدے آج بھی موجود ہیں، ناموں کے ساتھ، فرقوں کے ساتھ، عقیدوں کے ساتھ، تحریروں کے ساتھ، کیسٹوں کے اقتباسات کے ساتھ، سارے حوالوں کے ساتھ ساری باتیں انہوں نے پیش کی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باطل افکار و نظریات جو گرچہ پرانے ناموں کے ساتھ نہیں ہیں، آج نئے ناموں کے ساتھ ہیں، لیکن افکار، نظریات، عقائد باطل ہیں، ان سے ہم سب کو آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ